وحده والصلاة على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. صدق الله العظيم. حضرات سامعین کرام، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور یہ کفار یہ دنیا میں اپنی طاقتوں کے الزام میں چور، اور وہ لوگ جو اپنی طاقتوں کے نشوں میں ظلم و استبداد سے دریغ نہیں کرتے، قیامت کے دن یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہم مسلمان ہوتے، دنیا میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے، اس ایک خدا کی عبادت کرتے، اطاعت کرتے، جن کاموں کے کرنے کا خدا نے حکم دیا ان کاموں کو بجا لاتے، اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ان سے رک جاتے، اس لیے کہ دنیا میں اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار ہیں، اور قرآن کا بھی اعلان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے. علماء نے لکھا کہ لا تحصو کے معنی آتے ہیں گننے لگنا اور گننے میں عاجز ہو جانا. تو انسان اللہ رب العزت کی نعمتیں گننے لگے لیکن گننے سے عاجز ہو جائے گا. لیکن جہاں نعمتیں بے شمار، ان میں ایک نعمت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالوں میں، بستر پر جاتے وقت، اٹھتے وقت اپنی امت کے گنہگاروں کو یاد کرتے اور ان کے لیے روتے ہیں. اور آج قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے گنہگاروں کے لیے سفارش فرمائیں گے اور وہ قبول کی جائے گی. تو کفار یہ تمنا کریں گے کہ دنیا میں اللہ نے اپنے لاڈلے کو بھیجا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ امت کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کے حضور سفارش کر رہے ہیں. تو دنیا والوں کے لیے، انسانوں کے لیے یہ بڑی نعمت ہے. یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس کا کوئی متبادل اور متساوی نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے. اور کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہنم کے حال و احوال دیکھ کے آیا ہوں. جہنم کے 7 طبقے ہیں، جہنم کے 7 درجے ہیں. آقا
پوچھا جبرائیل بتاؤ ان ساتوں طبقوں میں کون لوگ جائیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ ایک طبقے میں شیطان لعین اس کا لاؤ لشکر جائے گا، ایک میں قارون اس کا لشکر جائے گا، ایک میں نمرود جائے گا، ایک میں یہودی جائیں گے، ایک میں عیسائی جائیں گے۔ الغرب 6 طبقوں کا حال گنوا کر خاموش ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل 7ویں طبقے کا حال بھی بیان کرو۔ جبرائیل علیہ السلام خاموش ہیں، آقا کا اصرار بڑھ رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام کی خاموشی جاری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل 7ویں طبقے کا حال بھی بیان کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس 7ویں طبقے میں جہنم کے آپ کی امت کے وہ گنہگار جائیں گے جو بے توبہ کیے مر جائیں گے۔ یہ سننا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سر مبارک اپنے زانوں پہ رکھا، کچھ دیر انتظار کیا، ہوش نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جبرائیل علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے تو ہوش میں آنے کے بعد اٹھے اور اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ کیا دعا تھی؟ اولاد کے لیے نہیں ہے، اولاد کے بارے میں پتہ چل گیا۔ ایک کو لوگ خون میں تڑپا دے گی میری امت، دوسرے کو خون میں نہلا دے گی، ایک کو زہر دیا جائے گا، دوسرے کو شہید کیا جائے گا۔ نواسوں کے بارے میں پتہ چل گیا۔ 3 بیٹی آپ کی حیات میں جا چکی، غشی طاری نہیں ہوئی، لیکن غشی طاری ہوئی ہے تو امت کے غم میں، امت کے بارے میں جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر صدمہ ہوا، سوچنے کی بات ہے۔ اور مجھے اور آپ کو بھی اپنے ایمان کا موازنہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول اٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ اے اللہ میری امت کی بخشش فرما، اے اللہ میری امت پر رحم فرما۔ اللہ کے حضور یہی دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوائے نماز کے باہر تشریف نہیں لاتے، اور اسی حال میں 3 دن کا عرصہ گزر گیا۔ صحابہ کرام میں بے چینی پھیل گئی، 3 دن ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعظ و نصیحت کرنا چھوڑ دیا ہے، تعلیم کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے علاوہ باہر تشریف نہیں لاتے ہیں۔ تو جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی بڑھ رہی ہے، صحابہ کی بے تابی اور بے چینی بڑھ رہی ہے۔ صحابہ میں مشورہ ہوتا ہے کہ کون جائے در اقدس پر اور وجہ معلوم کرے، سبب معلوم کرے۔ تو با اتفاق صحابہ مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ در اقدس پر جائے اور جا کر معلوم کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سبب پوچھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ در اقدس پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، هل ادخل فی بیتک۔ اے اللہ کے پیارے، اے اللہ کے محبوب، اللہ کی رحمتوں کا آپ پر نزول ہو، کیا ابو بکر کو اندر آنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ کافی دیر کے بعد واپس آئے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ در اقدس پر حاضر ہوئے، مراد رسول در عالی پر تشریف لائے۔
آ کر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، کوئی جواب نہیں ملتا، وہ بھی غمگین ہو کر مایوس ہو کر واپس ہوتے ہیں۔ آخر میں عاشق رسول سلمان فارسی بھی در اقدس پر آتے ہیں، ان کو بھی کوئی جواب نہیں ملتا۔ صحابہ کی بے چینی بڑھ جاتی ہے، پریشانی بڑھ جاتی ہے کہ 3 صحابہ کی بار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہو چکے ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں ملا، کچھ خبر نہیں دی گئی، اور کیا ہوگا، دروازہ کیسے کھلے گا؟ مشورہ ہوا، آج اگر دروازہ کھل سکتا ہے تو نبی کی لخت جگر، نور نظر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آمد پر دروازہ کھل سکتا ہے۔ صحابہ کرام جاتے ہیں، اے نبی کی لاڈلی، اے نبی کی پیاری، آج اللہ کے رسول نے 3 روز سے ہمیں چھوڑ دیا، مبادا آپ کرم کریں، رحم فرمائے، آپ سبب معلوم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر، نور نظر آتی ہے اور سلام عرض کرتی ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ہل ادخل فی بیتک، اے اللہ کے رسول آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر، نور نظر در اقدس پر موجود ہے۔ حضرت فاطمہ کی آواز آپ کے کانوں میں پہنچتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے اٹھاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، فاطمہ دیکھتی ہے کہ ابو جان کی آنکھوں سے اشک رواں ہے، اشک جاری ہے، اور اندر جا کر پوچھتی ہے، ابا جان کیا ہوا؟ 3 دن سے آپ نے کھانا چھوڑ دیا ہے، پینا چھوڑ دیا ہے، صحابہ کرام سے گفتگو چھوڑ دی ہے۔ پیارے آقا روتی ہوئی آواز میں جواب دیتے ہیں، فاطمہ کیا بتاؤں، 3 روز ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، جبرائیل نے کہا اللہ کے حبیب آپ کی امت جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ کیا بتاؤں، امت کے غم نے مجھے سونا بھلا دیا، فاطمہ امت کے غم نے مجھے کھانا بھلا دیا، امت کے فکر نے صحابہ سے ملنا جلنا بھلا دیا۔ اللہ کے حضور ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، یہ دعا کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس قدر رحمت بن کے آئے ہیں کہ اپنی امت کو نہیں بھولے۔ علماء نے لکھا ہے باپ کی وفات کا وقت ہے اور جبرائیل علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیں اگر آپ کی اجازت ہو آپ کو آپ کی قبر میں رکھا جائے، اجازت ہو تو جنت میں پہنچا دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں جبرائیل، میں یہ چاہتا ہوں جنت میں نہ جاؤں، دنیا میں رہوں، قبر میں رہوں، اس قبر میں رہوں، اور یہاں عالم آخرت میں میری امت کے، عالم برزخ میں میری امت کے احوال میرے اوپر پیش ہوتے رہیں۔ تو علماء نے لکھا ہفتے میں 2 دن، پیر اور جمعرات کے دن امت کے اعمال اجمالاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ تو بھائی سوچنے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب امت کے اعمال نامے میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں، اور نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اللہ کے حبیب اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ میرے اور آپ کے اعمال نامے اجمالی طور سے ہفتے میں 2 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ تو اللہ نے اتنا پیارا نبی، اتنا مشفق نبی ہمیں عطا کیا۔ وہ نبی جس وقت اس جہاں سے گیا، علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے ہونٹ مبارک جنبش کر رہے تھے، ایک صحابی نے کان لگا کر سنا تو آپ کے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ آپ اپنے قبر کے اندر ہیں تب بھی آپ یہی دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لی امتی۔ لیکن ایک میں اور آپ ہیں، ہمارا اور آپ کا حال ہے، ہم اپنے نبی کے طریقے سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے اندر سے خیر خواہی رخصت ہوتی جا رہی ہے،
خیر خواہی کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے، تو مسلمانوں آؤ اس نبی کے دین کی طرف، آؤ اس کملی والے کی لائی ہوئی شریعت کی طرف، جس نبی نے ہمیں اخوت کا درس بھی دیا ہے، جس نبی نے اخوت کا مقام بھی بتایا ہے، محبت بھی سکھائی ہے، مودت بھی بتائی ہے۔ لیکن کیا بتاؤں، آج ارتداد بڑھتا جا رہا ہے، مسلمان دین سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارا حال جو تھا وہی ہے، ہمارا حال بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ میں آخری بات سنا کر اپنے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ مہاراشٹر کا میں سنا کر بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے، ایک بچی کی جوانی کی دہلیز پر وہ بچی قدم رکھتی ہے، اور جوانی کی دہلیز پر جب قدم رکھتی ہے، والد کا انتقال ہو جاتا ہے، والد اس جہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس بیٹی کی والدہ جگہ جگہ رشتے کرتی ہے، کہیں طے نہیں ہو پاتے، کہیں طے ہو جاتے ہیں، طے ہونے کے بعد کچھ دن کے بعد رشتے ٹوٹ جاتے ہیں کہ یہ بیوہ ہے، اس کی والدہ بیوہ ہے، یتیم بچی ہے، کیا دے گی؟ آج ہمارے معاشرے میں تو ڈیمانڈ ہے نا، کون سی گاڑی ملے گی، بلٹ سے پہلے کام نہیں چلے گا۔ جوان ہمارے اسٹینڈرڈ فقیر بنتے جا رہے ہیں، اور جو سسر ہیں وہ بھی چھوٹے موٹے فقیر نہیں، بڑے اونچے، ان کے تو اور دامن بھی ہیں، اس سے آگے جو مانگ سکتے مطالبات ہیں بڑھ رہے ہیں۔ تو وہ بچی رشتہ ہوتا ہے، اور رشتہ ہونے کے بعد چند دنوں کے بعد ٹوٹ جاتا ہے۔ الغرض عمر 20 سے متجاوز ہوئی، 25 سے اوپر ہو گئی، اخیر میں ایک دن یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لیتی ہے۔ دل کے کانوں سے سننا اور دل پر ہاتھ رکھ کر سننا، اور کل قیامت کے لیے جواب دہی کے لیے تیار رہنا، اس کا مجھے بھی اور آپ کو بھی جواب دینا ہوگا۔ ایسے بگڑے ہوئے معاشرے میں آپ سب نے کیا اقدام کیے، کل قیامت کے دن مجھے بھی آپ کو بھی جواب دینا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بچی ایک غیر مسلم کے ساتھ جاتی ہے اور شادی رچا لیتی ہے، پڑھی لکھی بچی ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے، پھر ہماری قوم جاگتی ہے، پھر غیرت ایمانی نمودار ہوتی ہے، پھر جمعیت حرکت میں آتی ہے، پھر وفود سفر کرتے ہیں۔ ایک سفر کیا ایک وفد نے، اور گئے، جا کر سمجھانے لگے، بتاؤ آپ کتنے اچھے تعلیم یافتہ ہو، اللہ نے آپ کو دونوں تعلیموں سے آراستہ کیا، قرآن بھی پڑھی اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی، لیکن آخر میں آپ نے کیا قدم اٹھایا، آپ نے کیا راستہ اختیار کیا؟ کیا آخرت کا خوف آپ کو نہیں آیا؟ کیا آخرت سے ڈر آپ کو نہیں لگا؟ وہ بچی کہنے لگی ہاں لگا ہے۔ کہ پھر اللہ کے حضور آپ کو جواب نہیں دینا؟ وہ کہنے لگی دینا ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن کیا میرا رب مجھ سے نہیں پوچھے گا تم نے یہ قدم کس لیے اٹھایا، دین اسلام کو خیر آباد کیوں کیا؟ کہا ضرور پوچھے گا۔ کہ پھر سن لو او مولویو، او مفتیو، او امیرو، او کبیرو، او قوم کے ذمہ دارو، پھر سن لو، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ مجھ سے پوچھے گا تو نے اسلام کیوں چھوڑا؟ تو میں کہوں گی ربا یہ ہے میری قوم کے رہبر، یہ ہے میری قوم کے قائد، جو بغیر روپیے کے، بغیر پیسے کے ایک یتیم اور بیوہ ماں کی بیٹی کے نکاح کے لیے اس کی شادی کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہ ہے میری قوم کے نام نہاد مسلمان، جب تک ان کے منہ میں تو ہڈی نہیں ڈلتی، یہ اس وقت تک اس بیٹی کا رشتہ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں اللہ کے حضور کہوں گی کہ اللہ تو نے خیر خواہی کا حکم دیا تھا، ان مسلمانوں نے بتا خیر خواہی کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اے اللہ تو نے صلہ رحمی کا حکم دیا تھا، پوچھ لے انہوں نے صلہ رحمی سکھائی ہے کہ نہیں سکھائی ہے؟ غریب کے حقوق بیان کیے تھے، بتاؤ انہوں نے ادا کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ تو بھائیو
بڑا المیہ واقعہ ہے، پڑھ کر سن کر اس کے بیان دل پر ایک چوٹ لگی، ہائے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ابھی 14 تاریخ گزری، اس میں ایک دن منایا جاتا ویلنٹائن ڈے، یوم معاشقہ۔ آپ کی دہلی کی رپورٹ ہے، ایک صاحب نے مجھے رات سنائی کہ 80% مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ یوم معاشقہ اویو ہوٹل میں منا رہی تھی، 3-4 گھنٹے عیاشیوں میں گزار رہی تھی۔ ہم کہاں سو گئے ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں، دین سے دور جا رہے ہیں۔ تو بھائیو، ردت ولا ابا بکر رہا، مولانا علی میاں ندوی کا تاریخی جملہ ہے۔ آج ارتداد بھی بڑھ رہا ہے اور قوم مسلم کی جوان بچیاں ایمان سے دستبردار بھی ہو رہے اور ہم سو رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جانے کیا کیا دکھلائے گا حالات